بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جس طرح ٹیکنالوجی کے اندر بتدریج ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اور تیزی کے ساتھ یہ ترقی جو ہے ہو رہی ہے، اس ترقی کے تناظر میں دنیا میں جنگیں کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس کے اندر بھی بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں، بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال، سائبر سیکیورٹی کا استعمال، اسپیس سیکیورٹی کا استعمال، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کر اب نئے وار تھیٹر کو مختلف انداز سے ڈرائیو کرتی ہیں۔ اور اس کی جو مثال ہے وہ حالیہ جو جنگیں ہم نے دیکھی ہیں، ریسنٹ جو وارز ہوئی ہیں، جو ایران اسرائیل کی بات کریں یا روس یوکرین کی بات کریں، پاکستان انڈیا کی بات کریں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ ڈرون ایک کلیدی ویپن کے طور پہ سامنے آیا، وہاں پہ الیکٹرانک وارفیئر جو ہے وہ بھی ایک کلیدی ایسپیکٹ کے طور پہ سامنے آیا۔ ہم آج بات کریں گے کہ بنیادی طور پہ یہ الیکٹرانک وارفیئر ہے کیا، اس سے کون کون سے اس کے کمپوننٹس ہیں جو مل کر ایک پورے اس کو ایک اسپیکٹرم پر لے کر جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں مکمل طور پہ جنگ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور دشمن کے اوپر کس طرح برتری حاصل کی جاتی ہے۔ خالد صاحب سے بات شروع کریں گے کہ سر، خالد صاحب بتائیے گا کہ یہ کتنی اہمیت ہے الیکٹرانک وارفیئر کی، اور پاکستان نے اس کا استعمال بھی کیا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ہے کیا؟ دیکھیں جی عمران صاحب، پہلے کمپیریزن ہوتا تھا کہ کس کے پاس کتنے لڑاکا طیارے ہیں، کتنے ٹینک ہیں، کتنی توپیں ہیں۔ وہ تو زمانہ اب چلا گیا، اب تو جدید دور آ گیا، اب تو تعداد کا کہیں تعین ہی نہیں رہا کہ کس کے پاس کیا چیز ہے۔ اب وہی ہے طاقتور جس کے پاس الیکٹرانک اسپیکٹرم جس پر زیادہ وہ عبور حاصل کر رکھتا ہے، وہی آج کل کے دور میں طاقتور ہے۔ اور اس میں جو ہے الیکٹرانک وارفیئر ایک اہم جز ہے اس سارے اسپیکٹرم میں۔ اور الیکٹرانک وارفیئر میں جنگ کے دوران جو ہے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم موجود ہے، جس میں ریڈار، کمیونیکیشن، سگنل، ان پر کنٹرول حاصل کرنے کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بھی 3 بڑے حصے ہوتے ہیں، جس میں الیکٹرانک سپورٹ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں۔ یہ 3 ہیں اس میں شعبے جس میں مہارت حاصل کرنا اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور الیکٹرانک سپورٹس میئر میں آپ کی آنکھ اور کان یہ ہوتے ہیں جس سے ہم دشمن کے سگنل کا پتہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں، اس میں بھی کسی ملک کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ ایک تلوار کی مانند ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی دشمن ملک پر اس نظام کے تحت حملہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں۔ یہ بنیادی طور پر دشمن کے مقابلے میں ایک ڈھال کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کا دفاع جو ہے اسے ہر یعنی اگر دشمن بھی الیکٹرانک وارفیئر میں آ رہا ہے آپ کے اوپر، تو وہ جو میئرز اڈاپٹ کر رہا ہے، آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں اس کو استعمال کی۔ اس کی اہمیت جو ہے اس سے اب کوئی بھی انکار نہیں کرتا الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس حوالے سے اس حد تک ترقی نہیں کر سکے۔ اس میں پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں انہوں نے، تینوں فورسز نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے، خصوصاً 2019 کے بعد بہت ہی ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور اس کے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ جو پاکستان آرم فورسز کے جو لوگ ہیں ان کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے۔ فیصل، یہ کیا ہے الیکٹرانک سپورٹ میٹرز اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز اور پھر الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز؟ اس کے بارے میں ذرا بریفلی بتائیے گا، یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہیں جو ہم جب جنگ کی بات کرتے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل عمران صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، اور یہ بنیادی طور پہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا اوور آل ایک حصہ ہے، اور جب ہم اسپیکٹرم سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں الیکٹرانک وارفیئر ایک بنیادی جزو ہے۔ اب اسپیکٹرم سپریمیسی کے اوپر ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، 106 نمبر ویلاگ کیا تھا، اور اگر ہمارے جو ناظرین ہیں اگر وہ اس وی لاگ کو دیکھیں تو اس میں الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ ساتھ باقی جو لوازمات ہیں، جس میں ظاہر ہے ریڈیو ویوز ہیں، اس کے اندر مائکرو ویوز ہیں، اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ انفرا ریڈ ریڈیشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب الیکٹرانک وارفیئر جو ہے اس کی جو 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، اس میں سب سے پہلا کمپوننٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر الیکٹرانک سپورٹ میئرز کا کمپوننٹ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ دشمن کی جو ریڈارز ہیں اور ان کی کمیونیکیشن سگنلز ہیں، ان کو بالکل انتہائی مہارت کے ساتھ نہ صرف جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے خاموشی کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جانچ کے اس کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ریڈار نظام ہے، ان کے کمیونیکیشن کی مکمل شناخت ہے اور ان کا حقیقی مقام جہاں سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اپنے اثاثوں کو وارننگ دیتے ہیں، جس میں خاص طور پہ آپ کے فضا میں موجود لڑاکا طیارے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، ریڈار سسٹمز ہیں، کاؤنٹر جو ہے وہ میزل سسٹمز ہیں، آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ڈرونز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دشمن کے جو جہاز ہیں، میزائل ہیں، ڈرونز ہیں اور ریڈارز ہیں، ان کی قبل از وقت جو ہے وہ شناخت کی جاتی ہے۔ دشمن کے جو ریڈارز اور کمیونیکیشن سینٹرز ہیں اور ان کے طیارے ہیں، ان کو درستگی سے نشانہ بنانے کے لیے جو ہے اپنے اثاثوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو اوور آل سپورٹ ہے۔ یہ سپورٹ ہمیں 2019 میں جو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ تھا اس کے اندر بھی نظر آئی، جس کے نتیجے میں 2 طیارے گرے دشمن کے، اور پھر جو یہ محدود جنگ ہوئی مئی میں 2025 میں، اس میں ہم نے 6 سے 7 جو طیارے گرائے، اس میں بھی یہ سپورٹ بڑی واضح تھی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہے الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز۔ اب الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز جو ہیں وہ دشمن کے جو ریڈارز ہیں، میزائل کمیونیکیشن، ان کو مکمل طور پہ جیم کرنا۔ جیسے ابھی S-400 کی بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ جیم کیا۔ 2019 میں جو مکمل جیمنگ ہوئی، ایئر فورس کا سسٹم جیم، ان کے ریڈارز کو جیم کیا، ان کی کمیونیکیشن کو جیم کیا، ایک ہیلی کاپٹر کو ٹرانسپورٹ ہیلی اور کاپٹر۔ آپ کو یاد ہوگا عمران صاحب کہ اس مارکے سے پہلے 4 مئی 2025 کو یہ ایل او سی کے اس پار جہاں رفال طیارے جو ہیں انڈیا کے، وہ سری نگر ایئر بیس سے جب وہ اڑے تھے سارٹیز کے لیے، جو ان کا جو بیسیکلی کیپ مشن تھا، جو ہے وہ ایئر پیٹرولز وغیرہ ہوتے ہیں، کامبیٹ ایئر پیٹرولز، اس وقت ہمارے جہاز بھی کامبیٹ ایئر پیٹرول میں تھے، اور اس وقت بھی ہم نے جو الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں استعمال کر کے ان کو واپس جانے پہ مجبور کیا تھا۔ اور اچھا، اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اس 4 مئی والے ایسپیکٹ میں استعمال ہوئی، وہ بیسیکلی ہے کہ فالس سگنل بھیجنا، یا ان کے کمیونیکیشن سسٹم اور ان کے سگنلز کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جعلی سگنلز بھیج کے ٹارگٹ کرنا، اس کے اندر شور شرابہ پیدا کرنا، بنیادی طور پہ ڈسپشن، بالکل۔ تو ان کو دھوکہ دیا گیا، جس کے باعث وہ یہ سمجھے کہ شاید جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جہازوں کے ساتھ جو کہ، اور ان کے کمیونیکیشن سسٹم اور ریڈار سسٹم کام نہیں کر رہے ہوتے اس وقت، تو یہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کاکپٹ کے اندر۔ اتنا ٹائم سپیس ہوتی ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں، چونکہ ان کے پاس سسٹم بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر سسٹم بھی ہو تو اسی میں انڈیا کو نا زیادہ شکست ہوئی ہوا ہے جی، بنیادی طور پہ اسی میں زیادہ ان کو رگڑا لگا کہ پاکستان کے پاس وہ سسٹم موجود تھا، جی، اور اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ جنگ میں جو ہے بالکل نمبرز کے اعتبار سے تو بہت زیادہ تھے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ وہ سارا نوائز پیدا کرتے ہیں ان کے اس سسٹم کے اندر، تو جو ریڈیو کمیونیکیشن ہوتی ہے، پائلٹ جو ریڈیو کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے بات کرنی کیا ہے اور میرے تک جو بات ہے وہ کیوں نہیں پہنچ رہی، تو وہ بالکل بلائنڈ ہو جاتا ہے اس سارے سلسلے میں۔ وہ جیسے وہ جو AVM اورنگزیب جو بریفنگ دے رہے تھے، تو انہوں نے جو ان کی کمیونیکیشن انڈین پائلٹ کی، جی بالکل سنائی، تو یہ اسی طریقے سے ہم نے اپنے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے وہ کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کی ہے اور اپنے پاس حاصل کی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ دشمن کے ریڈارز کو مکمل طور پہ بلائنڈ کر دیا جاتا ہے۔ ویسے آپ دونوں میں سے کسی کو یاد ہے کہ کیا کمیونیکیشن تھی؟ کیا وہ کمیونیکیشن اس وقت تو خیر مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ پائلٹ یہ بتا رہا تھا کہ دوسرا گر گیا، جہاز مسنگ ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں گیا، اس کا نام لے کے وہ کہہ رہا تھا۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح جو اپنے حملہ آور جہاز ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ دشمن کے ریڈار سے بچاتے ہیں۔ پھر جو دشمن کے الیکٹرانک آلات ہیں، ان کے گراؤنڈ ریڈارز ہیں، ان کے ایویک سسٹمز ہیں، اسی طرح فضائی دفاعی نظام ہے جیسے S-400 وغیرہ، ان کو آپ مفلوج کرتے ہیں۔ پلس جو ہے وہ ہر قسم کی جو طیارے ہیں ان کی ریڈار کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی ریڈار کمیونیکیشن کو سیکیور کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایریا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے ریڈارز اور کمیونیکیشن جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں آپ ان کو جیمنگ سے بچاتے ہیں، اور ان کو بچانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے کاؤنٹر میئرز ان کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، فریکوینسی کو بدلتے ہیں آپ، ہوپنگ فریکوینسی جو ہے وہ اس کو جنریٹ کرتے ہیں، آپ سگنل فلٹرز جو ہیں وہ لگاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پاور کنٹرول کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اپنے میزائل، ریڈارز
اور ڈیٹا لنکس جو ہیں ان کو دشمن کی جیمنگ سے محفوظ کرتے ہیں, کیونکہ اگر ان کو محفوظ نہ کیا جائے تو آپ کے بہت بڑے بڑے جو کل چین کے آپریشنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے دھرے کے اس دھرے میں رہ جو جائیں. سب سے بڑی مثال جو ڈرونز آئے ان کو جو سافٹ کل, جی بالکل بالکل, اس کے دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑا یہ جب آپ اس کے اندر تو خیر سائبر کمیونیکیشن کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, سائبر وارفیئر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ ان کے جو آپ کے پاس ظاہر ہے ایسے سسٹمز جو ہیں وہ ابھی تک دنیا میں نہیں ہیں کیونکہ سپر سونک یا ہائپر سونک میزلز کو روک سکیں. کسی جگہ پہ روکا جا سکتا ہے, کہیں نہیں روکا جا سکتا. تو آپ اس میں کرتے یہ ہیں کہ آپ ان کے جو بنیادی طور پہ جو انرجیل نیویگیشن سسٹم ہے یا ان کا جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے جو کسی بھی میزائل کا, تو آپ اس کے اندر جا کے اس کے جی پی ایس سگنلز کو یا تو جیم کرتے ہیں, اسپوفنگ کرتے ہیں, یا پھر آپ اس کو جو ہے نا کرپٹ کرتے ہیں, جس کے باعث جو ہے وہ اپنی جس ہدف پہ اس نے جانا ہوتا ہے وہاں سے وہ آف شوٹ کر جاتا ہے. تو یہ مطلب اچھا یہ دونوں میں ہے, چاہے وہ میزائلوں میں ہو چاہے وہ ڈرونز کے اندر ہو. ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے, سبسکرائب ضرور کیجئے, آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اپنے کامنٹس باکس میں ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.